عقیل ملک صاحب آپ سے آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو گزشتہ روز کہا، جس پر ظاہری بات ہے وفاقی حکومت کا ایک بڑا بیان آیا کہ جی ہم وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جس میں معصوم لوگوں کی جان جاتی ہے تو ہم تو قانون کو یہ سخت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹوائیں. بڑا سخت بیان آیا اس کے نتیجے میں وزیر اطلاعات کا. آج قبائلی مائدین سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جو فرمایا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، یہ نہیں رکیں گے. صوبائی حکومت آن بورڈ آئے یا نہ آئے یہ میٹر نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں کافی چیزیں آپ نے اپنی اوپننگ میں اور جو ابتدائیے میں بیان کی. بالکل آج بڑی خوشائن بات ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم انیس صاحب کی جو ملاقات ہوئی قبائلی مائدین کے ساتھ، اور یہ بڑا ایک پیوٹل پوائنٹ ہے اس تمام تر معاملے پہ کہ ایک طرف مذاکرات جو ہے وہ ہوئے اور وہ ابھی بھی جاری ہے اس کی انسسٹنس پہ. جو ہمارے انٹرلوکیٹرز تھے، میڈیٹرز تھے، اب آخری کیونکہ پاکستان وفد جو ہے وہ تو واپس آ رہا تھا جو نیگوشیٹرز تھے، لیکن اب ایک لاسٹ گیونگ پیس اے چانس کہہ لیں کہ امن کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے. ورنہ ہی تو تمام تر معاملات تو آپ کے سامنے ہیں کہ بالکل پاکستان کا کلیئرٹی کے ساتھ دو ٹوک موقف رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے، اور افغان سرزمین خالی نہیں ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ پشت پناہی کرتی ہے تمام تر وہ فیکشنز، آئی ایس کے پی، ایف اے کے، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی الگ نہیں ہے. یہ ایک ہی چیز ہے مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف اپنے عزائم کے ساتھ، اور ان کا تمام تر معاملہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ جو ملاقات ہوئی ہے بڑی ایک خوشائن بات ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بالکل رہیں گے. دیکھیں ایک پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اپنا لہجہ اس کو درست کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کے بھی 100 طریقے ہوتے ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ اس منصب پہ ہے، اس آئینی منصب پہ ہے جس کی بڑی عزت اور وقار ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ اچھے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ تو تڑک، یہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہی وہ اپنی معذرت کے ساتھ بسد احترام مجھے کہنا پڑتا ہے. ان کے لیڈرز بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے. تو کم از کم تھوڑا سا انٹروسپیکشن کی اس حوالے سے ضرورت ہے. اور یہ بھی ڈینائی نہیں کرتے، وزیر اعلیٰ بھی ڈینائی نہیں کرتے کہ یہاں ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، گورننس کی سچویشن دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہی بات کہی جا سکتی تھی لیکن الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا تو شاید وہ اتنی زیادہ اس پہ ریاکشن نہ آتا؟ آپ کو الفاظ کے چناؤ پہ اعتراض ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح کے الفاظ اب یہ کولیٹرل ڈیمیج کی بھی باتیں کر رہے ہیں، مطلب اگر آپ پچھلے 12 سال سے اور اے پی ایس سے اٹھا کے اگر دیکھیں تو بالکل وزیر اطلاعات نے ٹھیک بات کی ہے کہ اسٹیٹسٹکس اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ واقعتاً شاید اس چیز سے ناواقف ہیں کہ اس صوبے نے کتنا سفر کیا، یا پورے ملک نے دہشت گردی کی اس لہر میں کتنا سفر کیا. اور ریسنٹلی پچھلے 2 سال کا اگر آپ موازنہ کریں تو معذرت کے ساتھ یہ اگر یہ کہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ جو بسے ہوئے ہیں لوگ جن کی ری ایبلیٹیشن، ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے یا جن کو کھلی چھوٹ دی گئی، اب وہاں پہ قبائلی مائدین جو ہیں ان کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایک ملاقات رہی، اور ان کو تمام تر جو ایک پکچر ہے واضح طور پہ، کیونکہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن تو اس میں ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے کہ قبائلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنا تعلق جو ہے وہ ایک قبائل سے ہے، اور وہ جو فاٹا کے جو ایریاز تھے جو ضم ہوئے صوبہ کے پی میں ادھر سے ہیں. What you are asserting, what you are highlighting is a disconnect perhaps between the provincial government and the people of Khyber Pakhtunkhwa, whereas جو پکچر خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے پرووائڈ کی جاتی ہے وہ تو یہ کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ جو معاملات ہیں ان کو نہیں چلا سکتے. احمد عویس صاحب، الفاظ کا چناؤ ایک ایشو ہے، بہت زیادہ جو ایگریشن ہے کہ یہ کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی جنگ میں نہیں مارے جائیں گے، محبت عمران میں فدا ہو جائیں گے، یہ تو خیر جذباتی سٹیٹمنٹس بھی ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ نے کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، اس کا بڑے سٹرونگ ایکسیپشن لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے الیکشن سے پہلے باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج کا موقف موجود تھا جی کہ آپ، اور یہ بات پہلے بھی ہائی لائٹ کی جاتی رہی ہے کہ جو گورننس گیپس ہیں ان کو پھر شہادتوں سے برج کیا جاتا ہے جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز فوج دیتی ہے. الفاظ کا چناؤ اگر بہتر ہو تو پیسفل کو ایگزسٹنس بھی ہو سکتی ہے،
اور بہرحال وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں, حالات بہتر طور پہ آگے چل سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریچر تھوڑا کم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھی تھوڑی سی مینجمنٹ کرنی پڑے گی چیزوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا, کوئی چناؤ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو, اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیاست میں ہیں جی, اور کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں, پالیٹکس کے اندر ایک فرسٹ لیسن ٹو بی لرن از دیٹ یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دی ورڈس. کہتے ہیں کہ ایک لیسن ہے, یو مسٹ لرن دی لیسن واٹ ناٹ ٹو اسپیک. ٹھیک, یہ احتیاط برتنی چاہیے, یہ تو درست ہو گیا. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ ایک طرف اگر چناؤ ٹھیک نہیں ہے تو دوسری طرف حرکتیں اور عمل ٹھیک نہیں ہیں. کوئی آپ بتائیے کسی مہذب دنیا میں ایک چیف منسٹر نیا الیکٹ ہوا ہے, جی, میجورٹی پارٹی ہے, اس کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے جس انداز میں بھی اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جیل میں ہے, قانون کا نظام ختم ہو چکا ہے, عدالتیں ہیں نہیں ہیں, ورنہ کبھی ایسا ہوا تھا, آپ بھی وکالت کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ, جی, اور بیرسٹر ہیں, اور خود عقیل صاحب بیرسٹر ہیں, کہ جب بھی کوئی کرمنل کیس کے اندر سزا ہو جائے تو اپیل کرتے ہیں, تو ساتھ ہی سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہوتی ہے سیکشن 426 CRPC کے انڈر, اور اس کو اسی طرح سماعت فوراً کی جاتی ہے جیسے سول میٹر میں ایک اسٹے اپلیکیشن کی سماعت کی جاتی ہے, اور اس میں ہاں اور نہ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اسٹے گرانٹ کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وہ اپلیکیشن کی سماعت نہیں ہو رہی ہے, سال گزر رہا ہے, آپ اندازہ تو لگائیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ نظام جو ہے, آپ کہیں کہ آپ یک طرفہ نظام چلے گا تو نہیں چل سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے وقت وفاقی حکومت کی جانب سے جو وفاقی وزراء نے گفتگو کی ہے, آپ کے نزدیک اس وجہ سے ماحول میں گرمی ہو گئی ہے, اور آفریدی صاحب بھی اسی لیے اگریشن دکھا رہے ہیں, جبکہ اس وقت بات دہشت گردی کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور موقف بڑا کلیئر ہے پاکستان کی جو فوج ہے اس کا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر بے شمار دہشت گردی ہے اور صوبائی حکومت کے عہدیداران بھتہ دیتے رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. جو پاکستان کی سرزمین میں آ کے دہشت گردی کرے گا اس کو آئرن ہینڈ سے ہی ڈیل کرنا چاہیے, اور ہوگا اور ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم افغانستان سے جو آپ اب بات چیت شروع کی ہے, یہ بات میں 6 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں ان سے کہ بات چیت ان سے شروع کرو, یہ انڈیا کو آپ لیٹیٹیوڈ دے رہے ہیں, یہ معاملات خراب ہو جائیں گے. میں اپنی طور پہ میں نے بڑی کوشش کی یہ بات ٹی وی کے پروگرامز کے اندر بھی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں چیزیں بند کر دیں. آپ کہیں کہ جی بازی, اب آپ نے دیکھا کیسی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی ہے ملک آصف صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے, جی جی جی, اتنی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ جی ہم تورا بورا کر دیں گے اس کا. اب کیسی اسٹیٹمنٹ آپ افغانستان کو دے رہے ہیں, یہ کیا یہ بھی طریقہ ہے کوئی گفتگو؟ نہیں, بٹ اگر وہ آپ کو دھمکیاں یہ دیں کہ ہم اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا سامنا یا آپ کو رسپانس اسلام آباد میں ملے گا, تو آپ کو گزاری بات ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاک شوز میں یا انٹرویوز یا لفاظی کے تھرو جنگ لڑی جائے, لیکن کوئی نہ کوئی رسپانس تو آپ کو دینا پڑتا ہے پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے.